بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپر لمب انٹروڈکشن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اپر لمب بیسیکلی ہے کیا. تو اپر لمب از اے ملٹی جوائنٹڈ لیور دیٹ از فریلی موویبل آن دا ٹرنک ایٹ دا شولڈر جوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ فریلی موویبل ہوتا ہے. اینڈ دا اپر لمب از ڈیوائڈیڈ انٹو دا شولڈر جنکشن آف دا ٹرنک ود دا آرم. ٹھیک ہے، جو جنکشن آف دا ٹرنک ود آرم ہوتا ہے دیٹ از نون ایز شولڈر، آرم، ایلبو، فور آرم، رسٹ اینڈ ہینڈ. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو بونز ہیں شولڈر گرڈل کی کتنی بونز ہوتی ہیں. تو دا شولڈر گرڈل کنسسٹ آف کلیویکل اسکیپولا. ٹھیک ہے، دو بونز ہوتی ہیں، کلیویکل اینڈ اسکیپولا. دے آرٹیکولیٹ ود ون another ایٹ ایکرومیو کلیویکولر جوائنٹ. کی کلیویکل اور اسکیپولا ایک دوسرے کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں ایٹ ایکرومیو کلیویکولر جوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ پیچھے سے اسکیپولا ہے اینڈ دس از کلیویکل. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں ایٹ ایکرومیو کلیویکولر جوائنٹ. سب سے پہلے ہم کلیویکل کو دیکھتے ہیں. تو the clavicle is long slender bone that lies horizontally across the root of the neck just beneath the skin. تو کلیویکل جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل روٹ آف دا نیک میں پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اسکن کے نیچے روٹ آف دا نیک میں پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب کلیویکل کیا کرتا ہے، آرٹیکولیٹ کرتا ہے ود دا سٹرنم اینڈ فرسٹ کاسٹل کارٹیلیج میڈیلی اینڈ ود دا ایکرومیون پروسیس آف دا اسکیپولا لیٹرلی. میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتی ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، فرسٹ رب کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر رہا ہے میڈیلی اینڈ ایکرومیون پروسیس کے ساتھ جو ہے آرٹیکولیٹ کر رہا ہے لیٹرلی. ٹھیک ہے، اب the medial two thirds of the clavicle is convex forward and its lateral third is concave forward. The important muscles and ligaments attached to the clavicle. Okay, اب یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس this is anterior process, this is anterior side of the clavicle and this is the posterior side of the clavicle. ٹھیک ہے، functions of the clavicle کیا ہے. It helps transmit forces from the upper limb to the axial skeleton. It provides attachment for the muscles. Okay, تو مسلس کے لیے اٹیچمنٹ پرووائڈ کرتا ہے اینڈ ٹرانسمٹ کرتا ہے فورس فرام the upper limb to the axial skeleton. Okay, now scapula. تو scapula is a flat triangular bone. اسے ہم shoulder blade بھی کہتے ہیں. lies on the posterior chest wall between the second and seventh ribs. ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ present ہے scapula that is present between the second and seventh ribs. لائک یہاں پہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں یہاں سے فرسٹ پہ تو کلیویکل اٹیچ ہو رہا تھا، سیکنڈ سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے 2 3 4 5 6 اینڈ 7 پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے. سیکنڈ سے اسٹارٹ اینڈ 7 پہ اینڈ، اور 7 پہ ہم ایزیلی اس کو پیلپیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم فیل بھی کر سکتے ہیں. سو یہ ہم نے پڑھا کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں. پھر ہم نے اسکیپولا کو پڑھا کہ فلیٹ ٹرائنگولر بون ہے، اس کو ہم شولڈر بلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ لائز آن دا posterior chest wall between the second and seventh ribs. اب اس کے دو سرفیسز ہیں، ڈورسل اینڈ وینٹرل. 3 بارڈرز ہیں، میڈیل، لیٹرل اینڈ سپیریور. اینڈ 3 پروسیسز ہیں، کوراکوئڈ، ایکرومیون اینڈ اسپائنس پروسیس. اب یہ دیکھیں یہ ایک اسپائن ہے، پوسٹیریور سائڈ پہ اسپائن ہے. اس کے اوپر اس اسپائن نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے سوپرا اسپائنس فوسا اینڈ انفرا اسپائنس فوسا بلو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایکرومیون پروسیس ہے. یعنی ہمارے پاس گلینوئڈ کیویٹی ہے، گلینوئڈ فوسا ہے، جہاں پہ شولڈر آ کے جہاں پہ ہیومرس اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہیومرس اٹیچمنٹ یہاں پہ ہوتا ہے. یہ اس کا لیٹرل بارڈر ہو گیا، دس از میڈیل بارڈر اینڈ دس از سپیریور بارڈر. اینڈ یہاں پہ جو ہے ایک سپرا اسکیپولر نوچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سپرا اسکیپولر نوچ ہوتا ہے، دس از ایکرومیون پروسیس. اچھا، اس کے دو سرفیسز ہیں. ٹھیک ہے، دو سرفیسز ہمارے پاس پوسٹل اینڈ وینٹرل. پوسٹل اینڈ وینٹرل سرفیس آف دا اسکیپولا از کنکیو، اور وہاں پہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے کالڈ سب اسکیپولر فوسا پرووائڈز اٹیچمنٹ ٹو دی سب اسکیپولرس مسل. ٹھیک ہے، اینڈ ٹیئر سائڈ پہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے جسے ہم سب اسکیپولر فوسا کہتے ہیں، پرووائڈز اٹیچمنٹ ٹو دی سب اسکیپولرس مسل. The posterior surface of the scapula is divided. میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ posterior surface divide ہوتا ہے by the spine. ٹھیک ہے، وہ spine اس کو supraspinous fossa and infraspinous fossa below میں divide کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سپیریئر سائڈ پہ، سپیریئر اور لیٹرل سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اوپر اور لیٹرل سائڈ پہ ہمارے پاس ایک پیئر شیپ گلینوئڈ کیویٹی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے مطلب جس کا پرپس کیا ہوتا ہے، which articulates with the head of the humerus at shoulder joint. ہیڈ آف دا ہیومرس کے ساتھ اس کی آرٹیکولیشن ہوتی ہے. گلینوئڈ کیویٹی ہیڈ آف دا ہیومرس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیل ٹو دا بیس آف کوراکوئڈ پروسیس از اے سپرا اسکیپولر نوچ. ٹھیک ہے، کوراکوئڈ پروسیس کے بالکل میڈیل سائڈ پہ، یہ ہمارے پاس کوراکوئڈ پروسیس کے بالکل میڈیل سائڈ پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے،
सुप्रास्कैपुलर नोच होता है. द inferior angle of the scapula can be palpated easily. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड रिब से स्टार्ट होता है एंड सेवंथ रिब पे एंड होता है, उसको हम इजीली पैल्पेट भी कर सकते हैं at the seventh rib and at the spine of T7. ठीक है. अब processes क्या है? तो on its posterior surface the spine of scapula projects backward. The lateral end of the spine is free and forms acromion which articulates with the clavicle. मैंने आपको बताया था ये हमारे पास acromion process है. This is acromion process. acromion का जो lateral end है that is free and ये articulate करता है with the scapula. ठीक है. ये हमारे पास scapula है ना, ये sorry ये articulate करता है scapula का जो ये acromion process है, इसका lateral side free है. ठीक है. And it articulates with the clavicle. Okay, and it articulate. अच्छा, ये हमने पढ़ लिया. अब हमारे पास क्या है कि ऑन posterior surface the spine of scapula projects backward. ठीक है. posterior side पे हमने पढ़ा था कि spine होता है, spine उसको डिवाइड कर देता है. lateral end of the spine is free and forms the acromion which articulate with the clavicle. ठीक है. उसका जो lateral end है वो फ्री होता है और वो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ. अब कोरोकॉइड प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोजेक्ट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड अबव द ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर होता है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द मसल्स एंड लिगामेंट्स. ठीक है. थैंक यू. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि अपर लिम्ब की बोन्स कौन सी होती है. तो बोन्स में हमारे पास दो बोन्स हैं शोल्डर गिrdle की, क्लेविकल एंड स्कैपुला. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं एट द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. ठीक है. फिर हमने ये पढ़ा कि जो ये क्लेविकल है वो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है मीडियली एंड स्कैपुला के साथ लेटरली आर्टिकुलेट करता है. ठीक है. और जबकि हमारे पास स्कैपुला है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं और फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है. ये सेवंथ एंड सेकंड रिब के दरमियान प्रेजेंट है. ठीक है. सेवंथ पे हम इसको इजीली पाल्पेट भी कर सकते हैं. फिर इसके दो सर्फेसेस है, डोर्सल वेंट्रल, 3 बॉर्डर्स हैं, मीडियल, लेटरल एंड सुपीरियर, एंड 3 प्रोसेसेस हैं, कोराकॉइड, एक्रोमियन एंड स्पाइनस. ठीक है. एंटीरियर सर्फेस पे हमारे पास एक डिप्रेशन होता है कॉल्ड सबस्कैपुलर फोसा फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल, एंड पोस्टीरियर पे हमारे पास एक स्पाइन होता है एंड द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्कैपुला इज डिवाइडेड बाय द स्पाइन. ठीक है. इनटू सुप्रास्पाइनस फोसा अबव एंड द इंफ्रास्पाइनस फोसा बिलो. एंड सुप्रोलेटरल एंगल पे हमारे पास पेयर शेप ग्लिनोइड कैविटी होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ या फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस या हेड ऑफ द ह्यूमरस एट द शोल्डर जॉइंट. ठीक है. हम इसको इजीली पैल्पेट भी कर सकते हैं. पोस्टीरियर पे इसका स्पाइन होता है जिससे और स्पाइन ने इसको डिवाइड किया होता है इनटू सुप्रास्पाइनस फोसा अबव एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा बिलो. ठीक है. तो ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर. आई होप कि आपको समझ आया होगा. ठीक है. अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके.